اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ سورہ الحج کے نام سے مشہور ہے، اور اس سورہ کا یہ نام چوتھے رکوع کی دوسری آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ سے لیا گیا ہے، اور اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لوگوں میں حج کی منادی کرو، حج کا اعلان کرو۔ تو یہ سورہ الحج کے نام سے مشہور ہے، اور اس سورہ کا یہ نام چوتھے رکوع کی دوسری آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ سے لیا گیا ہے۔ اس سورہ الحج میں مکی اور مدنی دونوں طرح کی خصوصیات ملی جلی پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی، کیونکہ اس سورہ کے مضامین میں مکی اور مدنی دونوں طرح کی خصوصیات ملی جلی پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے مفسرین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی۔ لیکن اگر ہم اس سورہ کے مضامین پر غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سورہ کے یہ مضامین اس وجہ سے ہیں کیونکہ اس سورہ کا ایک حصہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوا، جبکہ دوسرا حصہ مدنی دور کے شروع میں نازل ہوا ہے، اور اسی لیے اس سورہ میں مکی اور مدنی دونوں زمانوں کی خصوصیات ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ کیونکہ مضامین دونوں طرح کے ہیں، اس لیے مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی۔ لیکن اگر ہم اس کے مضامین پر غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سورہ کے یہ مضامین اس وجہ سے ہیں کیونکہ اس سورہ کا ایک حصہ مکی دور کے آخر میں اور جبکہ دوسرا حصہ مدنی دور کے شروع میں نازل ہوا ہے۔ اسی لیے اس سورہ میں مکی اور مدنی دونوں زمانوں کی خصوصیات ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، اور اس سورہ کے سلسلے میں جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیات مکی اور مدنیہ ملی جلی مخلوط سورہ ہے، اور قرطبی نے بھی اسی بات کو اصح قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سورہ کے عجائبات میں سے ہے کہ اس سورہ کی بعض آیات کا نزول رات میں ہوا، بعض آیات کا نزول دن میں ہوا، بعض کا سفر میں، بعض کا حضر میں، بعض کا مکے میں، بعض آیتوں کا مدینے میں، اور بعض آیتوں کا جنگ کی حالت میں، اور بعض آیتوں کا صلح اور امن کی حالتوں میں نزول ہوا ہے۔ اور جہاں تک اس سورہ کے مضامین کا تعلق ہے تو اس سورہ میں 3 طرح کے لوگ مخاطب ہیں اور 3 طرح کے گروہوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ جہاں تک اس سورہ کے مضامین کا تعلق ہے تو اس سورہ میں 3 طرح کے لوگ اور 3 طرح کے گروہ مخاطب ہیں۔ نمبر 1 مشرکین مکہ، نمبر 2 مذبذب مذبذب یعنی شک میں ڈوبے ہوئے مسلمان، نمبر 3 مومنین صادقین۔ یہ 3 لوگ سر فہرست ہیں مخاطب، مشرکین مکہ، نمبر 2 مذبذب مسلمان، نمبر 3 مومنین صادقین۔ سب سے پہلا مشرکین مکہ سے خطاب کی جو شروعات ہے وہ مکے میں کی گئی اور مدینے میں اس کو مکمل کیا گیا، اس طرح سے کہ ان کو پورے زور کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے جاہلانہ اصرار پر، اپنے جاہلانہ
خیالات پر اصرار کیا، اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کو اپنائے رکھا جن کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں، اور خدا کے رسول کو بھی تم نے جھٹلایا، لہٰذا اب تمہارا انجام بھی وہی ہو کر رہے گا جو تم سے پہلے ان طریقوں پر چلنے والوں کا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے مشرکین مکہ سے خطاب کیا گیا اور اس کی شروعات مکے میں کی گئی اور مدینۃ المنورہ میں اس کو مکمل کیا گیا، اور یہ اس طرح سے کہ ان کو پورے زور کے ساتھ یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے جاہلانہ خیالات پر اصرار کیا، اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کو اپنائے رکھا جن کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت، اور خدا کے رسول کو بھی تم نے جھٹلایا، لہٰذا اب تمہارا انجام بھی وہی ہو کر رہے گا جو تم سے پہلے اس طریقے پر چلنے والوں کا ہو چکا ہے۔ تم نے نبی کو جھٹلا کر اور اپنی قوم کے لوگوں کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنا کر اپنا ہی بگاڑا ہے۔ یہ تو ہے پہلے مخاطب یعنی مشرکین مکہ۔ دوسرے مخاطب اس سورہ کے مذمم مسلمان ہیں، یعنی جو اللہ کی بندگی تو قبول کر چکے، اسلام تو قبول کر چکے، مگر اس راستے میں کوئی خطرہ کوئی پریشانی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کو مخاطب کر کے سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے کہ بھئی آخر یہ کیسا ایمان ہے کہ راحت، سکون، مسرت، عیش نصیب ہو تو خدا تمہارا اور تم خدا کے بندے، مگر جہاں اللہ کی راہ میں کوئی مصیبت اور کچھ سختیاں جھیلنی پڑی پھر نہ خدا تمہارا اور نہ تم خدا کے رہے، حالانکہ تم اپنی کسی طاقت سے ایسی مصیبت اور تکلیف کو ہرگز نہیں ٹال سکتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے۔ تو یہ دوسرا خطاب مذبذب یعنی شک میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں سے ہے، جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، اللہ کی بندگی تو اختیار کر لی تھی، مگر اس راہ میں کوئی خطرہ کوئی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کو مخاطب کر کے سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے کہ بھئی آخر یہ کیسا ایمان ہے کہ راحت، سکون، مسرت اور عیش و عشرت نصیب ہو تو خدا تمہارا اور تم اس کے بندے، مگر جہاں کہیں اللہ کی راہ میں کوئی مصیبت آئی، کچھ سختیاں جھیلنی پڑی، پھر نہ خدا تمہارا رہا اور نہ تم خدا کے رہے، حالانکہ تم اپنی کسی ایسی طاقت سے اس مصیبت کو نہیں ٹال سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے نصیب میں لکھ دی ہے۔ تو یہ دو مخاطب ہوئے۔ تیسرا خطاب اہل ایمان سے ہے، اور اہل ایمان سے یہ خطاب دو طریقوں پر کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں جو تیسرا خطاب ہے وہ اہل ایمان سے ہے، اور اہل ایمان سے یہ خطاب دو طریقوں پر کیا گیا ہے۔ پہلے طریقے میں اہل ایمان خود بھی داخل ہیں اور عرب کی عام رائے بھی۔ یہ جو تیسرے مخاطب ہیں اہل ایمان، اس کے اندر دو چیزیں شامل ہیں، پہلے تو خود اہل ایمان مخاطب ہیں اور عرب کی عام رائے بھی، اور دوسرے خطاب میں صرف اہل ایمان داخل ہیں۔ تو گویا کہ اس تیسرے نمبر کے دو پہلو ہیں، دو طریقے ہیں۔ پہلے طریقے میں خود اہل ایمان بھی مخاطب ہیں اور عرب کی عام رائے بھی، اور دوسرے طریقے میں صرف اہل ایمان داخل ہیں۔ اب دیکھیے پہلا طریقہ جس میں اہل ایمان خود بھی داخل ہیں اور عرب کی عام رائے بھی، اور یہ اس طرح سے ہے کہ پہلے خطاب میں مشرکین مکہ کی اس روش پر، اس طریقے پر گرفت اور پکڑ کی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تھا، حالانکہ مسجد حرام ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، وہ کسی کو حج سے روکنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ اس روش سے
ان کے اس طریقے سے عرب کے دوسرے قبائل کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا کر دیا گیا تھا کہ قریش حرم یہ مکے کے مجاور ہیں یا مالک ہیں. ان کے اس طریقے سے تو مالک ہونا ہی سمجھ میں آ رہا تھا، حالانکہ وہ تو صرف متولی تھے، دیکھ بھالی کرنے والے تھے. تو مشرکین مکہ کی اس روش پر سخت گرفت کی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام کا راستہ ان کے لیے بند کر دیا تھا. حالانکہ مسجد حرام ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، وہ کسی کو حج سے روکنے کا اختیار ہرگز نہیں رکھتے تھے. اس روش سے اور ان کے اس طریقے سے عرب کے دوسرے تمام قبائل کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا کر دیا گیا تھا کہ قریش حرم کے مجاور ہیں یا مالک. اگر آج انہوں نے اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر ایک خاص گروہ کو حج سے روک دیا ہے تو کیا مشکل ہے کہ کل جس سے بھی ان کا اختلاف ہوگا یا ان کے تعلقات خراب ہوں گے اس کو بھی وہ حدود حرم میں جانے سے اور داخل ہونے سے روک دیں گے، اور ان لوگوں کا بھی حج اور عمرہ بند کر دیں گے. اس ضمن میں اس سورہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے، مسجد حرام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے، کعبۃ اللہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ بھئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کعبے کو تعمیر کیا تھا تو سب لوگوں کو حج کی اجازت عام دی تھی. سب لوگوں کے لیے حج کرنے کی اجازت کو عام رکھا گیا تھا، اور اس وقت پہلے ہی روز سے چاہے مقامی باشندے ہوں یا باہر سے آنے والے لوگ ہوں، سب کے حقوق برابر کر دیے گئے تھے. اور اس سورہ حج میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ بھئی یہ جو گھر ہے کعبۃ اللہ شرک کے لیے نہیں بلکہ خدائے واحد کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا ہے. اب یہ کیا غضب ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت تو ممنوع ہو اور اللہ کے علاوہ سب معبودوں کی عبادت کے لیے پوری طرح سے آزادی ہو. تو اس پہلے خطاب میں خود اہل ایمان بھی داخل ہیں اور عرب کی عام رائے بھی داخل ہے، اور اس کی کیا صورت تھی یہ آپ کے سامنے آ گئی. اور اس تیسرے نمبر میں دوسرے خطاب میں صرف اہل ایمان مخاطب ہیں، اور یہ خطاب اس طرح سے ہے کہ مسلمانوں کو قریش کے ظلم کا جواب اب طاقت سے دینے کی اجازت عطا کی گئی ہے. اس سے پہلے یہ اجازت نہیں تھی اور صبر کا حکم تھا. تو یہ جو خطاب ہے اس میں صرف اہل ایمان مخاطب ہیں، اور یہ اس طرح سے ہے اس سورہ میں کہ مسلمانوں کو قریش کے ظلم کا جواب اب طاقت سے دینے کی اجازت عطا کی گئی ہے. اور اس خطاب میں اہل ایمان کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جب تمہیں اقتدار اور حکومت حاصل ہو تو تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تمہاری کیا روش ہونی چاہیے، اور تمہیں اپنی حکومت میں کس مقصد کے لیے کام کرنا چاہیے. یعنی نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور مقصد صرف اور صرف اعلی کلمت اللہ ہو، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہو. یہ مضمون اس سورہ الحج کے بیچ میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے، اور اس سورہ کے بالکل آخر میں اہل ایمان کے لیے باقاعدہ مسلم نام کا اعلان کیا گیا ہے. جب اس سورہ کی ہم آخری آیتوں پر پہنچیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس سورہ کے بالکل آخر میں اہل ایمان کے لیے باقاعدہ مسلم کے نام کا اعلان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور اس قرآن نے بھی تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے اس سورہ کے آخر میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل جانشین تم ہی ہو، تمہیں ہی اس خدمت کے لیے
منتخب کیا گیا ہے تاکہ تم دنیا میں امامت کے عہدے پر کھڑے ہو سکو اور لوگوں کی رہنمائی کر سکو۔ تو گویا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہو، اور جو مشن اور جو طریقہ کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا وہی تم لوگ پیش کرو، اور تمہیں اس خدمت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے تاکہ تم دنیا میں امامت کے مقام پر کھڑے ہو سکو اور لوگوں کی رہنمائی کر سکو۔ اب پھر اور مزید ہدایت یہ ہے کہ بھئی اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ سر فہرست نماز قائم کرنی ہوگی، نمازوں کی پابندی کرنا ہوگی، اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرنا ہوگا، جو نمازیں فرض ہیں ان کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا ہوگا۔ تو نمبر 1 نماز قائم کرنا ہوگا، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور صدقہ اور خیرات کے کاموں سے اپنی زندگی کو بہترین نمونہ بنانے کی مشق کرنی ہوگی، اور اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ تو یہ کام ہے جو امت مسلمہ کے لیے سپرد کیے گئے ہیں، یعنی یہ امامت کا عہدہ اسی وقت آپ لوگوں کو ملے گا، اور لوگوں کی رہنمائی تم اسی وقت کر سکو گے جب کہ تم خود نماز قائم کرنے والے ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو، اور صدقہ و خیرات کے کاموں میں اپنی زندگی کو بہترین نمونے کی زندگی تم بنا سکتے ہو، اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والے ہو۔ یہ اس سورہ الحج کے مضامین کا خلاصہ ہے جو اس سورہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب دیکھیے، جیسے جیسے یہ تو خلاصہ ہے مضامین کا، جیسے جیسے آیتیں آئیں گی یہی مضامین واضح طور پر ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ تو چلتے ہیں بہرحال اس سورہ الحج کی پہلی آیت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے پروردگار کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا، یہ پہلی آیت کی تلاوت اور ترجمہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ دیکھیے سورہ الانبیاء کا اختتام قیامت کی عظیم پریشانی کے تذکرے سے ہوا تھا، یعنی جب سورہ الانبیاء ختم ہوئی تو اس کے اختتام پر قیامت کی عظیم ترین پریشانی کا تذکرہ تھا، اور سورہ الحج کا آغاز اور شروعات بھی اسی حالت کے ذکر سے ہو رہی ہے۔ تو اس سے ان دونوں سورہ کا ربط اور تعلق سمجھ میں آتا ہے، یعنی سورہ الانبیاء اور سورہ الحج کا۔ یہاں اس سورہ کے شروع میں جس زلزلے کا ذکر ہے یہ زلزلہ قیامت کی ابتدائی کیفیتوں میں سے ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ اس کا وقت وہ ہوگا جب کہ زمین اچانک الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی اور سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا، یعنی مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ یہ بات قرآن مفسرین میں سے حضرت علقمہ رحمہم اللہ اور شعابی نے بیان کی ہے، اور یہی بات اس لمبی حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے جو ابن جریر طبرانی اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نفخہ صور کے 3 مواقع ہیں۔
جب سور پھونکا جائے گا تو یہ 3 مواقعوں پر مشتمل ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نفخہ سور کے 3 مواقع ہیں۔ پہلا نفخہ گھبراہٹ پیدا کرے گا، دوسرا نفخہ، دوسرے نفخے پر سب مر جائیں گے، اور تیسرے نفخے پر سب لوگ زندہ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس میں پہلے نفخے کی تفصیلی حالت بیان کرتے ہوئے آپ بتاتے ہیں کہ اس وقت زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت زمین کی حالت کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ اس وقت زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو۔ یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ جب موج آتی ہے تو کشتی کس طرح سے ڈگمگا جاتی ہے، یہی حالت اس وقت اس سرزمین کی ہوگی۔ یا آگے فرمایا یا اس لٹکے ہوئے چراغ اور قندیل کی سی ہوگی جس کو ہوا کے جھونکے طرح طرح سے جھنجھوڑ رہے ہوں۔ اس وقت زمین کی آبادی پر کیا کچھ گزر رہی ہوگی۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کیفیت اور اس حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ زلزال میں بھی ہے اور بہت سی جگہ ہے۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی ہے کہ قیامت کے عظیم الشان زلزلے دراصل 2 ہیں۔ ایک عین قیامت کے وقت یا نفخہ ثانیہ کے بعد، دوسرا قیامت سے کچھ پہلے جو قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اگر یہاں دوسرا مراد ہو تو یہ آیت اپنے ظاہری معنی پر رہے گی، اور پہلا مراد ہو تو اس میں دونوں احتمال ہیں۔ تفسیر عثمانی نے یہ بات نقل کی ہے کہ قیامت کے عظیم الشان زلزلے دراصل 2 ہیں، ایک عین قیامت کے وقت یا نفخہ ثانیہ کے بعد، نمبر 2 قیامت سے کچھ دیر پہلے، کچھ پہلے جو قیامت کی علامتوں میں سے بتلایا گیا ہے۔ تو اگر یہاں دوسرا مراد ہو تو آیت اپنے ظاہری معنی پر محمول ہوگی، اور پہلا مراد ہو تو اس میں دونوں احتمال ہیں۔ تو یہ پہلی ہی آیت تک وضاحت ہوئی، اور یہ اس سورہ، پوری سورہ کے مضامین ہیں جو بیان کیے گئے، اور تفصیل کے ساتھ اب آیتیں آتی رہیں گی اور یہ مضامین بھی آتے رہیں گے۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ آیت 2 سے کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔